صدقہ جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، جب صدقہ فقیر کے ہاتھ میں، لینے والے نے سوال کیا تو ہم نے اس کو کچھ دے دیا، تو وہ روپیہ، پیسہ، وہ شے، وہ روٹی، کوئی چیز بھی ہے، وہ صدقہ جب فقیر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ سخی کو کیا کہتا ہے کہ پہلے جو ہے نا اب تک تو میرا محافظ تھا۔ صدقہ جب فقیر کے ہاتھ میں گیا تو سخی کے ہاتھ میں جا کے کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا، اب جب فقیر کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب میں تیرا محافظ بن گیا۔ صدقہ تو رد البلا، صدقہ آنے والی بیماریوں کو دور فرماتا ہے، دور کر۔ اب صدقہ کہتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچا، پہلے میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ کتنی بات زبردست ہے، اب تک میں تیرا دشمن تھا اور اب میں تیرا جو ہے نا دوست بن چکا ہوں۔ خرچ کرنے کی ترتیب بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ 4 سپارے میں یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے اللہ، نبی کی بارگاہ میں جب آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا مال و دولت، روپیہ، پیسہ کہاں پہ خرچ کریں؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب یہ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین بالمعروف حقا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے بہتر ہے کہ پہلے یہ مال و دولت اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ قل ما انفقتم من خیر، پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچ کرو ماں باپ پر، تمہارے لیے بہتر ہے۔ لفظ جو بہتر کا ہے، بہترین کا ہے، وہ پہلے فرمایا، خیر تمہارے لیے یہ بھلا ہے، یہ چنگا ہے، یہ بہتر ہے کہ تم اپنا مال و دولت جو ہے نا اپنے من خیر فللوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، پھر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ تو یہی بات ہے، وہ زکوٰۃ ہے، مصارف زکوٰۃ قرآن نے ہمیں بتائے ہیں۔ صدقہ و خیرات آپ کرنا چاہیں پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے قریبی محلے پڑوس والوں میں، پھر جہاں بھی کوئی مانگنے والا نظر آئے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اس کا تک وہاں تک جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ آنے والی بیماریوں کو، بلاؤں کو، تکلیفوں کو وہ ختم کر دیتا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ خرچ کیا جانے والا شے، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، کوئی بھی چیز، وہ بالکل تھوڑی سی کیوں نہ ہو، رب کی رضا کی خاطر اچھی نیت سے وہ تھوڑا سا بھی صدقہ کیا ہوا آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ، آنے والی چیزوں کو وہ ٹال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنے ورثاء کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے، تو وہ صدقہ بھی جو ہے ان تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے، موجود ہے، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام سعد ماتت فأي صدقات افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ام سعد یعنی کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں کون سا صدقہ افضل ہے جو میں کروں، ان کے لیے صدقہ میں کرنا چاہتا ہوں تو تاکہ میری اماں کو ثواب پہنچتا رہے، اس کے لیے کون سا افضل ہے؟ تو ظاہر ہے اس وقت اور آج بھی وہاں پہ عرب میں، سعودی عرب میں پانی کی قلت ہے، تو فرمایا کہ بہترین صدقہ جو ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ پانی کا وہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے ایک کنواں، روایت میں آتا ہے کہ خریدا، اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے کنواں کھدوایا، پر جیسے بھی تھا وہ کنویں کا حکم، آپ نے فرمایا کہ پانی، انہوں نے کنواں لیا اور لے کے ان کو وقف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے مرضی یہاں سے پانی بھرتا رہے، اس کا ثواب ام سعد کو پہنچتا رہے گا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک۔ تو یہ فرمایا گیا مرنے والوں کے لیے ہم مسجدیں بنواتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، مدارس میں ہم چندہ دیتے ہیں، کسی غریب کے گھر میں، کسی بیوہ کے گھر میں، کسی اڑوس پڑوس محلے میں ضرورت مند کو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے دیا جاتا ہے؟ مرنے والوں کے لیے ثواب کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا ثواب ان تک جو ہے نا یہ اسی طرح پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا صدقے کا جو فائدہ ہے یہ میت تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام
جو ہے وہ میت کی طرف سے بھی ان کے صدقہ وہ کیا کرتے تھے۔ ابھی لوگ، آج بھی لوگ ختم شریف دلاتے ہیں یا مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے چندہ کے لیے، تو اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خرچ کریں، تو جتنا ہم خرچ کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے، بظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو اس میں برکت ڈالی جاتی ہے وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ملک یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک پرہیزگار شخص موجود تھا، ایک نیک شخص تھا، اللہ کا نیک قریبی بندہ نیک تھا، اور اس کا ایک باغ تھا، باغ بہت بڑا، 3 بیٹے اس کے ہیں۔ وہ اس اپنے باغ کی دیکھ بھالی کرتا ہے، اور اس میں سے وہ کرو و جوار کے جتنے بھی غریب غرباء ضرورت مند لوگ ہیں وہ دل کھول کے ان پر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ اس کے باغ میں جو ہے نا اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، وہ باغ میں پھل بڑا لگتا ہے، مشہور و معروف جناب فلاں بندے کا باغ جو ہے نا بڑا پھل، بڑا اچھا پھل۔ ظاہر ہے یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ بات ڈالتا ہے کہ جناب اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے خرچ کرتا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ خرچ کرتا ہوتا ہے۔ تو اب لوگوں میں بڑا مشہور ہے جناب اس بندے کا باغ بڑا چنگا ہے، پھل بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، لذت دار ہوتا ہے، جناب فائدے کا ہے، تو لوگ دور و دراز میں جناب مشہور ہوا۔ تو اب وہ اللہ کے نیک بندہ، وقت آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، چلا گیا۔ اب جو 3 بیٹے تھے نا اس کے 3، اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ اس وقت اکیلا تھا اور ہم چھوٹے تھے، تو ہمارے باپ کا اتنا خرچہ نہیں تھا، تو اب ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کی بیویاں ہیں، پھر آگے بچے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب ہم کرتے ہیں کہ یہ جو دروازے کھولے ہوئے خیرات کے، یہ جو نکھٹو لوگ کسی کام کے جو کام نہیں کرتے اور ایویں ہمارے پاس لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم دن کو وہاں پہ گئے تو لوگ آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب فلاں کا باغ پھل پک چکا ہے، اور وہ جب بھی پھل اتارتا ہے تو وہ تقسیم کرتا ہے لوگوں میں۔ تو ہم کرتے کیا ہیں، جیسے پھل پک جائے گا ہم رات کو جائیں گے اپنے ہی باغ میں، جا کے وہاں سے پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ کئی سالوں سے کب سے اس باغ کی خیرات ہو رہی ہے، اور آج آ کے ان کا دل بدل گیا، آج آ کے انہوں نے منہ موڑ لیا، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، بچے زیادہ ہو گئے، بیویاں ہوں گی ہمارے پاس، ہم خرچ کیسے کریں؟ اب خرچ کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر خرچ کریں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اپنے بچوں کے لیے کوئی جمع نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ وقت آئے گا کہ ہم خود سڑک پر آ جائیں گے، ہم خود ان کی لائن میں لگ جائیں گے، مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تو شیطان کا فطور ہی ہے نا۔ اب ان کے باپ کے دل میں اللہ نے گمان ڈالا تھا، بات آئی بھی تو خرچ کر تیرا مال بڑھے گا، اب یہ چڑھ گئے شیطان کے ہتھے، شیطان نے وہم ڈال دیا خرچ کرے گا تو پھنس جائے گا، خرچ کرے گا تو مال تیرا کم ہو جائے گا۔ اب چنانچہ جب پھل پک چکا، وہ رات میں جناب جاتے اپنا پھل توڑنے کے لیے گئے، اور جا کے دیکھا اندھیرا بھی تھا، نظر آیا کہ درخت جو ہے نا وہ پھل کا وہ جلا ہوا ہے، درخت جو ہے نا وہ جلا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا کہیں ہم بھول کے کسی اور کے باغ میں تو نہیں آ گئے، حالانکہ ہم نے تو بھی دیکھا ہی تھا دن میں اچھا بھلا پھل لگا ہوا ہے، اور جیسا کہ لوگوں میں مشہور تھا، اور واقعی وہ لوگ تعریفیں بھی کرتے تھے اس باغ کی، اور رات کو گئے کہیں ہم بھول تو نہیں گئے؟ تو ایک ان میں سمجھدار تھا، ان تینوں میں ایک سیاڑا تھا، اس نے کہا باغ تو ہمارا ہی ہے، باغ بھی ہمارا ہے، میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا سے ہٹ چکے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم رات کو چھپ کے جائیں گے، لوگوں کو کچھ نہ دیں گے، جو کئی سالوں سے ہمارے باپ نے جس بات پر عمل نہیں کیا، اور آج ہم ان لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اصل میں رب کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، اور ہم لوگوں کو نہ خرچ کرنے کے لیے جناب لوگوں کو دینا نہ پڑے، اسی لیے ہم رات کو چھپ کر آئے، یہ باغ بھی ہمارا ہے۔ یہ کوئی حکایت کو واقع میں آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ سورہ قلم کی یہ کچھ آیا مبارکہ، یہ ان کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، یہ بالکل اس طرح واقعہ موجود ہے۔ رات کو ہوا ایسے، اللہ نے بیان فرمایا، حضور علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھ کے بتایا سنایا کہ وہ رات کو اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی جو اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، جلا دیا اس باغ کو، پھل کو ختم ہو گیا۔ کیا ہوا کہ خرچ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس نے کہا، جب اس سیانے نے کہا، ان کے بھائی نے کہا، میں نہ کہتا تھا رب کی ناشکری ہم کر رہے ہیں، سجدے میں گرے، توبہ استغفار کیا، رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو پھر جیسے ہی معافی چاہی رب نے معاف کر دیا۔ ان کو سمجھانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بہتر ان کو ان کا باغ عطا فرما دیا۔
صدقے کی بہت ساری برکات، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں تو یقیناً ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر چھن جاتی ہیں جب ہم خرچ کرنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس چکر لگایا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے، کیونکہ یہ ہے کہ پھر وہ سوئے ہوئے تھے، پھر اللہ کی طرف سے اس آگے نے چکر لگایا اور پھر اس باغ کو اس نے ختم کر دیا۔ انہوں نے توبہ استغفار کیا، انہوں نے معافی مانگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسانی کی راہ جو ہے نا پھر ان کے لیے کھول دی گئی۔ تو آج اگر ہم بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی برکتیں اور رحمتیں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ حضرت